الحمدللہ رب العالمین. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں FM کلب. گزشتہ دنوں ہم نے چند موضوعات پر گفتگو کی. اس حوالے سے ہمارے سوشل میڈیا کے اندر اس کے بہت اچھے تاثرات ہمیں حاصل ہوئے ہیں. اس میں کمنٹس، فیڈ بیک اس کے بہت اچھے ہمیں ملے الحمدللہ عز و جل. انشاءاللہ آج جو ہم نے موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ آپ کے لیے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، جن چیزوں پر ہمارا سامنا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم ہر گفتگو کے اندر اس حوالے سے لازمی گفتگو کریں گے کہ جس میں روزمرہ کی زندگی کے اندر ہم گزر رہے ہوتے ہیں، جس پر جن چیزوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. آج جو ہم نے موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ ہے گدہ گری، یعنی کہ فقیری وغیرہ، جو جس طرح کراچی میں اور باقی پورے پاکستان کے اندر، لیکن خصوصیت کے طور پر کراچی، کیونکہ یہ جو شہر ہے نا یہ پورے پاکستان کو پال رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ کہ جو کہ اس میں مبتلا ہے، بلکہ عوام کو مبتلا کر دیتا ہے. کس میں؟ کیا نام ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات کے اندر جو ہے نا وہ مبتلا کر دیتے ہیں یہ لوگ. کیونکہ جب کھڑے ہوتے ہیں یہ تو بس ان کو لے کر ہی جانا ہے پیسہ، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہے. اگر ان کو 5 روپے دے دیے جائیں تو یہ کہتے ہیں 5 روپے یہ خود رکھ لو بھائی، ہمیں تو 100 روپے چاہیے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی فرقان مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ. الحمدللہ مفتی صاحب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ. ان پیچھے پروگرام میں بھی ہم نے مفتی صاحب سے دیگر موضوعات پر گفتگو کی ہے. انشاءاللہ عز و جل آج بھی جو ہے ہم مفتی صاحب سے فقیری کے حوالے سے سوال کریں گے. مفتی صاحب یہ گدہ گری اور فقیری میں کیا ڈفرینس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی، پہلے تو میں آپ کے ٹاپک کو بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ یہ جو موضوع ہے فقیری یا گدہ گری اور مانگنا، تو یہ جو بیگرز ہیں اور مانگنے والے ہیں، اصل تو اسلام جو ہے نا وہ اس چیز کو ترجیح دیتا ہے کہ عزت نفس مجروح نہ ہو، کسی کا وقار جو ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے. بالکل. حتیٰ کہ اسلام نے مسجد میں اگر کوئی شخص آئے، تکبیر اولیٰ کی فضیلت بیان کی گئی کہ تکبیر اولیٰ کو پایا جائے، اور یہاں تک آیا کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہو تو اس کے لیے لوگ قرآن دازی کرتے کہ مسجد کی پہلی صف اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز پڑھیں. بالخصوص تک پہلی صف کے بارے میں یہ آیا کہ پہلی صف کے لیے قرآن دازی کی جاتی، اور پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا نور علی نور. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو تاخیر سے تھوڑا مسجد میں پہنچا، جماعت قائم ہو چکی ہے، وہ چاہتا ہے میری تکبیر اولیٰ نہ جائے، مجھے پہلی تکبیر کے ساتھ ہی نماز مل جائے، میری رکعت جو ہے یہ ابھی فوت نہ ہو، بعد میں مجھے نہ پڑھنی پڑے. اب وہ بھاگ کر مسجد میں جاتا ہے تو شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ بھاگ کے نہ جائیں، بلکہ آرام سے جائیں. رکعت نکل جاتی ہے تو بعد میں اس کو پورا کیا جائے. فقہا نے اس پر کلام کیا کہ اس دوڑنے کو منع کیوں کیا گیا، تو اس کی علت انہوں نے بیان کی کہ یہ دوڑنا اس لیے منع کیا گیا کہ اس سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے لیے آ رہا ہے. ایک تو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، وہ تو حضرت بی بی ہاجر رضی اللہ عنہا کی ادا کو ادا کرنا ہے. لیکن عام حالات کے اندر نماز پڑھنے آ رہے اور ہر شخص مسجد کے اندر بھاگے اور جو ہے نا ایسا لگے کہ کوئی لوٹ مار مچی ہوئی اور وہاں تک پہنچنا ہے. جی بالکل. کسی کا پیر سلپ ہو جائے، کوئی بھاگ نہ سکے تو آزمائش میں نہیں، آرام سے نارمل چلتے ہوئے آئیں، بعد میں رکعت کو پورا کر لیا جائے. شخصیت کا وقار، اس کو خرابی نہ لگے، اس کے اندر تبدیلی نہ آئے، اس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو، تو اسلام نے یہاں تک توجہ دلائی ہے. اب وہ شخص ہو یا وہ مسلمان کہ جس کو اس چیز کے اندر بھی اسلام نے رعایتیں اور اس سلسلے میں بھی تعلیم فراہم کی، اب ہو یہ کہ وہ سر بازار آ جائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ مجھے دو. اچھا، ایک تو وہ ہے کہ جو واقعی ضرورت مند ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں،
حتیٰ کہ اس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے اور ہاتھ پھیلائے بغیر اب اس کی زندگی چل بھی نہیں سکتی، وہ تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ وہ اپنے جو قریبی افراد ہیں ان سے عزت کے ساتھ طلب کرے، عزت مجروح نہ کرے اپنی، اور واویلا نہ کرے، آہ و فغاں نہ کرے، اس طرح کے معاملات نہیں۔ اور اگر کسی کے پاس ہے اب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، جس پر آپ اور آج ہم گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پلے میں موجود ہے لیکن پیشہ ہی اس کو بنا لیا، زندگی کا طرز حیات ہی اس طرح کا جو ہے وہ تیار کر لیا کہ مانگ کر گزارا کرنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے، تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں وعید آئی ہے۔ صحیح۔ اور وعید بھی ایسی کہ ایسے افراد کے جن کے پاس وسعت ہے اور وہ طاقت رکھتے ہیں پھر بھی وہ مانگ رہے ہیں، میدان محشر میں جب یہ لوگ آئیں گے نا، ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب میں معذرت بات آپ کی کاٹ دیتا ہوں بار بار، مسئلہ سب سے بڑا یہ مفتی صاحب کہ اگر کوئی شخص مانگنے والا ہے نا تو ایسی حلیے کے اندر آتا ہے کہ جو کہ بالکل ایک فقیرانہ جو لہجہ اگر کہا جائے، کپڑا پہنا ہوا ہے اس نے اور اس طرح کی مطلب اس نے گیٹ اپ اختیار کی ہوئی ہے، اور مفتی صاحب ایسے لوگ جو کہ واقعتاً جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے کبھی اس حالت میں ہوتے ہیں، لیکن مفتی صاحب آپ نے جیسا فرمایا کہ ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے، اسلام نے منع کیا، بالکل اسلام نے منع کیا ہے، تو کیا مفتی صاحب اس میں ہم توازن برقرار رکھ سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ بندہ نہیں ہے اور یہ بندہ محتاج ہے؟ دیکھیے ہم نے عرض کیا نا، ایک تو وہ ہے کہ جس نے اپنا پیشہ اس کو بنا لیا، ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ جلد متاثر ہو جاتے ہیں، یہ ہماری کیفیت ہے اور کیفیت کے تابع ہو جاتے ہیں، جو اصل مسئلہ ہے جس سے ان کا دھندا چلتا ہے۔ صحیح۔ ایک تو جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ بناتے ہیں گیٹ اپ، جی۔ دوسرا یہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، نمبر تیسرا یہ ایسی روداد بیان کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر انہوں نے دیکھا کسی خاتون کو ساتھ بچے ہیں، صحیح، تو وہ یہ کہے گا، یہ عورت مانگنے والی تو کہے گی اللہ تیرے بچے سلامت رکھے۔ جی۔ اب اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا بچہ اگر بیمار ہے تو وہ تو فوری طور پر یار اس نے تو دعا دے دی ہے مجھے، اب تو اس کو دینا پڑے گا، یا وہ کہیں گے اپنے بچوں کا صدقہ دے دو تو پھر تو اس کو لازمی دینا مفتی صاحب۔ اور اگر کوئی شادی شدہ جوڑا بیٹھا ہوا ہے، بالکل جو ہے مفتی صاحب یہ وہ اس جگہ پر وار کرتے ہیں یہ لوگ جس کے ذریعے بندہ پیسہ نکالتا ہے۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نفسیاتی مار مارتے ہیں، تو بچے والے تھے، اگر کوئی نیا جوڑا بیٹھا ہے جن کے ساتھ بچے نہیں ہیں تو انہیں کہیں گے تمہاری جوڑی سلامت رہے۔ جی مفتی صاحب بالکل ایسا۔ اب بیچارہ جو جنہوں نے ابھی نیا جوڑا بنا ہے، جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کے ذریعے، اور جن کا ابھی جوڑا ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ سلامت رہے، اب کہتے چلو یار برابر والے کا صدقہ ہی اتار کے دے دو۔ خاتون ہے تو وہ شوہر کا دے رہی ہے، اور شوہر بیچارہ تو وہ خاتون کا صدقہ دے رہا ہے کہ چلو بلا ٹلے گی اس سے۔ مطلب کسی نہ کسی طریقے سے کہ ان کو لوٹنا ہے بس کسی نہ کسی طریقے سے، دھوکہ دینا ہے، دعائیں دے کر یا تو جو ہے اس کو خواب دکھلا کر یا پھر اس کو دعائیں دے کر، بیجا دعائیں سب ان کی دعائیں جو کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ وعیدیں آئیں گی جیسا کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر تو یہ تو اس طرح سے لوٹ رہے ہیں، مطلب بغیر یہ کچھ واردات کیے ہوئے پھر بھی لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی اس طرح مانگ رہا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کے پاس ہے اور پھر وہ مانگ رہے ہیں نا، ان کی جیب چیک کر لی جائے۔ جیب چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان سے کہا جائے 100 روپے ہیں کھلا ہے، تو جیب سے نکال کے 250 کے دے دے گا، تو اس کو بھائی پہلے یہ 100 روپے خرچ کر، تو پھر اس کے بعد تو آئیو جب تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ واہ مفتی صاحب کیا ٹرک بتائی ہے آپ نے ماشاءاللہ۔ تو انسان جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ ہم پہچانے کیسے کہ اس کو ضرورت ہے، بالکل ایسے، تو یہ تو فوراً 500 کا بھی کھلا دے دیں گے آپ کو، یہ آپ کو 1000 کا بھی کھلا دے دیں گے، اور اس بندے کے پاس 500 شاید ہو نہ ہو لیکن ان کے پاس ضرور ہو، حتیٰ کہ 5000 کا کھلا بھی آپ کو فقیر سے مل جائے گا، وہ اپنی پتہ نہیں خفیہ جیبوں سے نکال کے تھوڑے موڑ کے جو نوٹ رکھے ہوئے نا، وہ کہے گا یہ دو میری اس میں سے 100 روپے کی دہاڑی آپ لگا دو۔ تو ان کے لیے تو وہی دائی ہے، یا تو اس طرح کی نفسیاتی مار مارتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی صورت یہ گیٹ اپ اختیار کر لیں گے۔ اب گیٹ اپ میں یہ ہے کہ اس سر پہ پٹی باندھ لی، ہاتھ پہ پٹی باندھ لی، پیروں سے معذور ہے، اچھا سر پہ پٹی باندھ لی، روزانہ ایک ہی چوک پہ بیٹھا ہوا ہے، 1 مہینہ ہو گیا، اور روزانہ سر پہ وہ پٹی باندھ کے بیٹھا ہے، تو بھائی تیرا زخم صحیح نہیں ہوتا؟ پیر سے معذور ہے یا پیر میں کوئی تکلیف ہے، روزانہ موڑ کے بیٹھا ہوا، اس کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، تو بھائی 1 مہینہ نہیں 6 مہینے ہو گئے، اب تک تو دوسرا پیر اگا تھا لیکن اس کی پٹی نہیں جا رہی ہے۔ خاتون ہے وہ، اچھا اس میں یوں ہے کہ بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں،
ابھی میرا گزر ہوا رمضان کے اندر ہی. محسن بھائی رات کو تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم ہوگا, اور یہ اپنا نازم آباد کا علاقہ تھا, یہ پل اترتے ہیں نازم آباد کا, تو پل سے جیسے اترے تو ایک پمپ آتا ہے, پیٹرول پمپ, اس کے باہر ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی نا. جیسے میں پیٹرول وہ برج سے نیچے اترا تو مجھے وہ دکھا علامتی نشان بیلچا. میں نے کہا یار جو بیلچا بعض اوقات لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا لے کر, شاید بچوں کو بھی لیا ہوا ہوتا ہے, پوری فیملی بیٹھی ہوئی تھی. رات کو وہ بیلچا لے کر بیٹھا ہوا وہاں پر. میں نے کہا یا اللہ یہ رات کو بیلچا لے کے کیوں بیٹھا ہوا. گاڑی آگے بڑھی اور پھر میں نے دیکھا, توجہ کی تو ماشاءاللہ پوری فیملی تھی, اور وہ میں نے برابر میں میرے ایک بھائی بیٹھا ہوا. تو میں نے کہا یہ رات کو 12 بجے کہاں مزدوری کرنے جائے گا بیلچا لے کر, اور اگر جائے گا بھی تو یہ فیملی کیا کرے گی, یہ گڑا کھودے گا, وہ مٹی اٹھائے گا کیا. لیکن یہ کیا یہ ٹرک ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے دن بھر, ہمیں کوئی دیہڑی لگی نہیں ہے, اب یہ بچے ہیں, یہ بیوی, حالانکہ ان کی جیبیں چیک کرو تو 1000 روپے کے نوٹ نکلیں گے اس میں سے, اور لوگ دیتے ہیں اس کو دیکھ کر. اگر مفتی صاحب اگر ایسا ہو جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ اگر پاسبل ایسا ہو کہ اس نے دوپہر میں نکلا ہو, وہ دن میں نکلا ہو مزدوری کرنے کی, اس کو مزدوری ملی نہیں, اب وہ بھوکا پیاسا ہو شاید, تو اس بنا پر باہر آ گیا. ہاں بالکل, اگر بھوکا پیاسا ہے باہر آ گیا, لیکن اپنی فیملی کو لے کے تھوڑی آئے گا. اور اگر آ بھی گیا تو اس طرح مین جگہ پہ کیسے بیٹھا. دیکھیے کوئی بھی عزت دار آدمی, کوئی بھی عزت نفس رکھنے والا سفید پوش اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا کہ وہ برسر بازار اپنی نہیں آگے اپنی نسلوں کی عزتوں کو بھی جو ہے داؤ پہ لگا دے. آج کل آپ دیکھیے جو لوگ گھوم رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے لے کر گھوم رہے ہیں نا. بالکل, کل میں ایک جگہ موجود تھا, وہاں پر ایک خاتون تھی, حجاب تھی, اور اس کے ساتھ 2 بچے. خاتون تو دور کھڑی ہو گئی, ایک بچہ آیا اور آ کر کہہ رہا چائے پلا دو. ہم چائے کے ہوٹل پر موجود تھے. اب اس نے دیکھا چائے کے ہوٹل پر ہے ایک چائے, اب ایک چائے بھی تقریباً 50-60 روپے کی تو آتی ہے شاید. اب بندہ کہے گا یار چلو اس کو چائے پلا دو, تو اب پیچھے اماں بھی ہے, بچی بھی ہے. لیکن میں یہ اس کی بات سن کر نا میں صدمے میں چلا گیا. میں نے کہا یہ خاتون یا اماں قریب ہوتی تو میں کہتا اماں آپ تو غلط کام کر رہی ہو. یہ 2 بچے ہیں, کم سن شاید 8-10 سال عمر ہوگی بچہ بچی کی, آپ ان کو لے کر رات کے اس پہر میں, یہ سحری سے پہلے کا کچھ وقت تھا, آپ ان کو اتنی رات کے اندر لے کے گھوم رہے ہو, ان کے اوپر کیا مطلب اثر پڑے گا. یہ اچھا بننا بھی چاہیں تو نہیں بن پائیں گے. آپ ان کو فقیر ہی پال رہے ہو, فقیری سوچ کے اندر ہی تربیت کر رہے ہو تاکہ وہ آگے جا کر بھیک مانگتے رہے. ان کو پتہ دیہڑی لگ رہی ہے, بچپن سے گھٹی اسی طریقے سے پلا دی گئی ہے. اور مفتی صاحب بعض اوقات تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بھیک مانگ رہے ہیں, اب ان کو منع کرو تو یہ اگر فار ایگزامپل دے بھی جائے انہیں تو یہ دوسری جگہ پر جاتے ہیں. حالانکہ ان کو روکنا چاہیے کہ یار آپ جو ہے بھیک نہ مانگو, کیونکہ تربیت ایسی دے دی گئی پہلے, تو اب اس بنا پر جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھیکیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اب ان کو اگر نکالا بھی جائے نا اس چیز سے تو وہ چھوٹتا نہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک پوری مافیا ہے بھیک مانگنے والی نا. ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اگلی گلی میں نہیں جانا, آپ نے اگلے بلاک میں نہیں جانا, بلکہ آپ اپنے پڑوس میں دیکھو, اپنے رشتہ دار کو دیکھو, کیونکہ آپ کو اس کا حال پتہ ہے. اور جب رشتہ دار پہ تصدق کریں گے تو اللہ آپ کو 2 اجر عطا فرمائے گا, ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. ہم متاثر ہو جاتے ہیں اس طرح کہ چھوٹا بچہ آ گیا, بچی آ گئی, بھائی کھانا کھلا دو, بڑے بھائی بھوکے 4 وقت سے, ہمیں جو ہے نا روٹی دلا دو, اس طرح کا معاملہ کر دو تو بندہ سوچتا ہے یار یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ بھوکے ہیں, ہمارا ابا گھر میں بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ یہاں پر ان کا جو مطلب ٹھیکیدار ہے یا جو ان کا نگران ہے, ہاں بالکل ان کا ٹھیکیدار ہوتا ہے, جس طرح بچوں کو لگاتے ہیں نا اس کام پہ, ہر ٹھیکیدار کے ماتحت 100 بچے 50 بچے ہوتے ہیں. صحیح. اب یا تو فیملیز ان کے پاس چھوڑ کے جاتی ہیں, یا اغوا کرنے والے ان کو پاس لے کر آتے ہیں بچے, یا پھر تیسری صورت ہے جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, یہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر انہیں اس دھندے پہ لگا دیتے ہیں. تو ان کو دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو نا روزانہ پیسے جمع کر کے لانا ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے اسی طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں. دیکھیے ایک عام گھر کا بچہ ہے, کیا عام گھر کا بچہ اپنی دکھ بھری داستان اس طرح سنا دے گا؟ بالکل نہیں. لیکن یہ سنا رہے ہوتے ہیں. ان سے 2 کراس کوشچن کیے جائیں, یہ پکڑ کے کہا جائے بیٹا اپنے گھر پہ لے چلو, کبھی بھی گھر پہ لے کے نہیں جائیں گے, بلکہ راستے میں تھوڑا ممکن ہے آگے لے جائیں, چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو ان سے متاثر ہو کر دینا اور اس طرح کے معاملات کرنا, اپنے رشتہ داروں پر اگر یہ معاملہ شروع ہو جائے نا اور اپنے دائیں بائیں ہم دیکھ لیں تو ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی. اصل ہے سفید پوش, ان مانگنے والوں کی وجہ سے ہو یہ گیا, ہم سفید پوش لوگوں کے پاس نہیں پہنچ پاتے. آج آپ ایک سوزوکی لے لیں, کوئی گاڑی لے لو, اس میں 1-1 کلو آٹے کی تھیلی رکھ لیں آپ, اور آپ کسی چوک پہ کھڑے ہو جائیں,
جس طرح ماंस کو دیکھ کر گوشت کو دیکھ کر چیلیں حملہ کرتی ہیں نا, اسی طرح آ جائیں گے لوگ اور آ کے لے جائیں گے. تو بندہ کہ یار کتنی غربت پھیل گئی. ہاں واقعی لوگوں کے اندر غربت اور جو ہے قوت خرید بہت کم ہو گئی ہے, غربت پھیل گئی ہے. لیکن یہ جو لے جانے والے افراد ہیں یہ تو ابھی یہاں سے لوٹ کے لے گئے, اگلے وقت دوسری جگہ سے لوٹ رہے ہیں, تیسری جگہ وہاں سے چھین رہے ہیں, چوتھے وقت وہاں سے چھین رہے ہیں. رہ گیا وہ جو سفید پوش ہے بیچارہ, وہ تو دور سے کھڑا ہی دیکھتے ہی رہے گا کہ اپنے کو بھی ایک آٹے کی تھیلی مل جاتی, لیکن یہاں پہ آئیں تو کیسے آئیں, عزت نفس مجروح ہو جائے, کوئی جاننے والا نہ دیکھ لے, یہ مسئلہ, وہ وہاں سے خالی ہاتھ ہی چلا جائے گا. لیکن یہ حملے کر کر جو ہے اس طرح کے معاملات کر لیتے ہیں, جس سے ہوتا یہ دینے والا کہتا ہے یار دیکھو یہ معاملات ہیں, ہم نے اگلی دفعہ اور کرنا ہے. ٹھیک ہے, نیت اچھی چیز ہے, بڑھا کر صدقہ کیا جائے اور لوگوں کے کام آیا جائے. لیکن یہ اس طرح کا معاملہ آج بالخصوص خواتین کو دیکھیں, ایک تعداد ہے رمضان کے اندر, بہت سے علاقے ہوتی ہیں وہاں پہ ایک گھر کے اندر جس طرح پہلے بھی جمالو خاتون ہوتی تھی, غربت تو ہے. اب وہ جائے گی نا کہ بھائی فلانی جگہ راشن بٹتا ہے, گلی کی 4 عورتوں کو تیار کر لے, تیار ہو جانا, کیا ہوگا, راشن ملے گا وہاں پہ. 4 کو لے کر آ گئی, ان 4 نے اپنے ساتھ مزید 4 کو تیار کر لیا. جی اب یہ ریوڑ نکل رہا ہے نا, اب یہ نکل رہا ہے اور نکل کر یہ پہنچ گئے, بھائی ہمیں تو دو, نہیں دو تو یہ دھمکیاں لگاتے ہیں, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے, ہم تو نہیں جائیں گے. ہم اچھا جتنی ایک تعداد ہے خواتین کی جو اس طرح کے چیریٹی کا کام کرتے ہیں, ڈونیشن کا کام کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہوں گے. ایک تعداد ہے خواتین کی جو آتی ہیں نا, ان سے ذرا سا پوچھا جائے کہ اماں آپ مطلب آئیں, بہن آپ آئیں, آپ کو ضرورت ہے نا, آپ گھر میں افراد کتنے ہیں, تو سب سے پہلے یہ کہیں گے شوہر مر گیا, شوہر کو مار دیا, یا پھر کہیں گے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, حالانکہ بیچارہ ٹھیک ہو گیا, گھر میں بیٹھا ہے, یا پھر وہ بھی کہیں کام پہ نکلا, ممکن ہے وہ بھی کسی جگہ نکلا, اس نے اس کو مار دیا. بالکل ایسے ہی ہوتی. تو یہ آتی اور ہر دوسری تیسری خاتون کہہ رہی ہے شوہر مر گیا, یعنی بیوہ. اور حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا ایک دفعہ گوشت کی تقسیم کاری کا معاملہ تھا, میں خود وہاں پہ موجود تھا. ایک خاتون آئی اور آ کر کہتی ہے, اچھی عمر کی اماں تھی, تقریباً ایسا ہوگا 50-55 سال کی اماں, وہ آ کر کہنے لگی میں بیوہ ہوں اور ابھی میرا شوہر مرا ہے اور میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. تو ان کو ٹوکن دے دیا, ہمارے ساتھ ایک ذمہ دار تھے انہوں نے, میں نے کہا بھائی ان کا خیال رکھیے گا, یہ مجبور خاتون ہے نا. بعد میں وہ خاتون جب آئیں تو پتہ چلا اس کا تو شوہر بھی زندہ ہے, اور سارے معاملات تحقیق کی تو یہ جاتے اس طرح NIC دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم بیوہ ہیں, ہمارا شوہر مر گیا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اچھا بچے آ رہے ہیں, بچوں سے پوچھو بیٹا کیا ہوا, وہ بچہ آیا ہم یتیم ہیں, ہمارا ابا مر گیا. ابا نیچے کھڑے ہوئے, ابا مر گیا. کوئی آ رہا ہے ہماری والدہ کا انتقال ہوگی, ابا پہلے ہی مر چکا تھا, وہ اگلے چوک پہ کھڑے. اچھا ان کو پیچھے سے ذرا دیکھیں, تحقیق کریں نا کچھ, تو یہ جمع کریں گے, اور جمع کر کے کیا کرتے ہیں لوگ, رکشوں میں رکھ کے لے جاتے ہیں, یعنی جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں. ایک حالت یہ ہے کہ فل ٹرین لوگ, فل ٹرین, اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے ان تک چیز نہیں پہنچ پاتی, جو حقدار ہیں واقعی مستحق ہیں ان تک نئی چیزیں پہنچ پاتی. اور اس طرح جنہوں نے اس کو دھندا بنا لیا, پیشہ بنا لیا, اور سالانہ اپنا کام بنا لیا کہ نہیں ہمیں تو دینا ہے, ہمیں تو چاہیے. مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ نے کسی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اگلے سال پھر آئے گا کہ آپ نے پچھلے سال دیا تھا, اس سال بھی دو. بھائی آپ کی 11 ماہ کیسے چلے گی بتاؤ. وہی لوگ جو ہیں آپ کی جیسے 10 لوگوں کے گھر پر جا رہے ہیں, بالکل وہاں پہ بھی جائیں گے, پھر یہ کہیں گے کہ آپ نے دیا تھا تو دو, پھر ہم واقعی ضرورت مند ہیں. تھوڑی سی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے معاملہ کچھ اور ہے, حتیٰ کہ گھروں کے ایڈریس بدلے ہوئے ہوتے ہیں, علاقے بدلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک عجیب اس طرح کا طوفان بدتمیزی کہا جائے کہ ہمارے یہاں سلسلہ شروع ہو چکا ہے. میں آپ کو پھر بار بار یہ عرض کروں گا, اپنے رشتہ داروں تک پہنچیے, اپنے محلے پڑوس کے اندر دیکھیے جو ضرورت مند ہے, تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو. ورنہ یہ گداگر یا اس طرح ضرورتیں اور رداد اور اس طرح کے معاملات بیان کر کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ممکن ہے چونا لگا دیں. اس میں ایک اور چیز میں عرض کر دوں, ہمارے یہاں لوگ ہمارے یہاں جو ہے نا لوگوں کو ذہن ہوتا ہے یار دے دو نا, ہمارا کیا, بس اچھا ہے بھوکے کا پیٹ بھرے گا. حدیث شریف کے اندر آیا کہ آپ کا جو کھانا ہے, آپ کا رزق ہے, وہ دیندار اور جو ہے امانت دار اور اللہ کے قریب نماز پڑھنے والا اسلام پسند شخص, حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ آپ کا رزق کھائے. جہاں اسلام میں یہ آیا کہ خیر الاسلامی طعام الطعام, اسلام کے بہترین خصائل میں سے کھانا کھلانا, لیکن کس کو, شرابی کو, چرسی موالی کو, بدکار کو, جو یہاں پہ کھانا کھائے پیٹ بھر کے اور کر کے ڈکار لے اور جا کے پھر وہ بدکاری کے اڈے میں چلے جائے. یہاں پہ ایک کی جگہ 4 روٹیاں کھائے اور پھر جا کے جوئے کے اڈے کے اندر جا کے جوا کھیلے. ایک کی جگہ 5 روٹیاں کھائے بریانی کی, ایک کی جگہ 2 تھال کھائے, پھر تھیلی میں بھر کے بھی لے جائے, اور پھر اس کے بعد جا کر وہ کسی حرام کام کے اندر لگ جائے. اس کو کھلانا ہے نہیں.
جو دیندار جن کو رزق پہنچے اس سے تقویت ملے تو وہ دین کے کاموں میں اس کو خرچ کریں, نیکی کے کاموں میں خرچ کریں, اللہ کی فرما برداری کے اندر خرچ کریں, نہ کہ اس رزق کھا کر وہ دوسرے معاملات کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیں. یہاں سے بھی لیا وہاں سے بھی لیا. بعض لوگ تو کہتے ہیں بابا ہمارا پیٹ ایسا لکڑ ہوتا ہضم وہ پتھر ہضم, ایک نہیں 4 جگہ بیٹھ کے. آپ دیکھیں کراچی میں کتنے ہوٹلز ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا, بھائی 50 روپے بھوکے کو کھانا کھلائے تو وہاں پہ پوری دنیا میں گھوم کر بھوکا وہاں پہ پہنچ جائے گا کھانے کے لیے, پھر یہاں سے کھا کر اگلے چوک میں دوسری ہوٹل میں پہنچا ہوگا. یہ جو انہوں نے کھولا ہے انہوں نے غریبوں کے لیے کھولا ہے نا, اب اگر ایسے لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں تو اس کو مطلب بیلنس کس طرح کیا جائے؟ بیلنس دیکھیے کرنے کی صورت یہ صورت حال بتاتی ہے. ہمارے یہاں لوگ جب دے رہے ہوتے ہیں نا بعض اوقات توجہ نہیں کرتے, کہتے ہیں اسلام بالکل اسلام نے کہا کہ آپ دیں لیکن یہ بھی تو بتایا کس کو دیں. دیکھیے آج ہماری ایک سفید پوش فیملی ہے, وہ 50 مرتبہ سوچے گی کہ میں کسی ریسٹورینٹ کے اندر جا کر کچھ کھاؤں یا وہاں سے کچھ منگاؤں, لیکن یہ جو اس طرح کے مانگنے والے لوگ ہیں نا یہ کہتے بھائی کیا کھا رہے ہیں آپ نے, نہاری جو کھاؤ جو بولو گے وہ سب ملے گا بابا, بس بتاؤ کیا چاہیے. نلی نہاری, آپ کو کیا چاہیے مغز نہاری, اس کو کیا چاہیے بریانی. اچھا جس سے اس نے پیسے لیے اس کی اوقات نہیں کہ وہ کھا سکے, لیکن یہ خود جا کے کھا رہا ہوتا ہے. میں آپ کو اس کا واقعہ سناتا ہوں. یہ تو پاکستان کی بات ہے نا, ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ تو ایسا ماہر ہیں چونا لگانے میں اور دھوکہ دینے کے اندر. میں نے خود اپنے پاکستانی سب نہیں حضرت جو اس کام میں ملوث ہیں جی بالکل ان کی بات ہے. نہیں بھائی پاکستانی تو دے رہے ہیں دوسروں کو, سیلاب میں دے رہے ہیں, زلزلہ زدگان کو دے رہے ہیں, ضرورت مندوں کے کام آ رہے ہیں, ہاسپٹل چلا رہے ہیں, وہ بھی تو دے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو لے رہے ہیں نا اس کے اندر معافی ہم اس کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کا نام بدنام بالکل مدینہ شریف کے اندر. اچھا مدینہ شریف میں سنائیں واقعہ سن, یہ بڑا عجیب واقعہ میری زندگی کا. مدینہ شریف کے اندر زیر گنبد خضرا ایک فیملی, بابا جی ان کے ساتھ اماں جی, ایک نوجوان اور ایک خاتون, 2 بچے, پوری فیملی ماشاء اللہ. یہ ملے اور کہنے لگے ہمارا جو ہے نا پاسپورٹ بھی چلا گیا, ہمارے پیسے بھی چلے گئے, ہم بھوکے, آپ کچھ مدد کرو. میں نے کہا آپ کو میں لے کے چلتا ہوں, پہلے تو آپ پولیس کو بتاؤ آپ کا سارا سامان چلا گیا. نہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی پہلے تو یہاں چلو میں آپ کی مدد کرتا ہوں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں جانا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں سامنے مکتب ہے, ہم نے وہاں پہ ساری معلومات جمع کرا دی ہے, لیکن یہ چھوٹے بچے ہیں, ان کے دودھ کے بھی ہمارے پاس انتظام نہیں ہے. میں نے کہا یار شہر مقدس, ایک نیکی کا ثواب 50,000, اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ملے گا. 1 ریال خرچ کر کے 50,000 ریال کا اپنے کو ثواب مل جائے. میں نے کچھ رقم نکال کر ان کو دی اور رقم بھی اچھی دی کہ کچھ ان کا گزارا ہو جائے. پھر ہوا یہ 1-2 دن کے بعد ایک وہاں پہ مطعم تھا, مشہور ہوٹل تھا, وہاں پہ میں موجود تھا, لیکن ہم اپنے بجٹ کے اعتبار سے مینیج کر رہے تھے. تو وہ بریک فاسٹ کا وقت تھا, ناشتے کا وقت تھا. تو ہم وہاں پہ پہنچے تو اپنا یوں سمجھے کہ ہم نے جو ہے نا وہاں پہ دال وال کی اس طرح کی کوئی چیز لی. صحیح. تو اس نے کہا کہ آپ کا پیک ہو رہا ہے, آپ بیٹھیے. میں اندر بیٹھ گیا تو ایک جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پر نوجوان آیا اور اس کے ساتھ بابا جی تھا. انہوں نے آ کر 2-4 کھانے کے آئٹم اور اس کے اندر چکن. اچھا مجھے آواز کچھ مانوس سی لگی نا, میں نے پلٹ کے دیکھا, ہاں کوئی تو ہے, یہ سنی آواز. میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہی باپ اور وہی بیٹا, اور وہاں پہ وہ چکن بریانی ان کا وہاں پہ آرڈر دے رہے اور وہ چکن کھا رہے. میں نے وہی اپنا سر پکڑ لیا, میں نے کہا یا اللہ ہم یہاں ان کو دے کر دال لے کے جا رہے اور یہ لوٹ کر مرغیاں کھا رہے ہیں یہاں پر. یہ حالات ہے ہمارے یہاں دینے والے. الحمدللہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے کوئی اچھی رقم دی ہے, تو مفتی صاحب آپ نے بھی تو دے دی نا, اسی طرح لوگ دے دیا کرتے. دیکھیے ہوا کیا کہ اس ٹائم ان کا جو انداز تھا اور جو معاملہ تھا, پھر تو اس کے بعد بہت سارے ملتے رہے نا, سمجھ میں آ گیا. آپ محتاط ہو گئے. میں محتاط ہو گیا. اسی طرح مسجد نبوی شریف کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پر ایک آیا, وہ پورا گیٹ اپ بنایا ہوا نا. میں نے کہا یہ عربی تجھ سے تو میری کوئی جان پہچان ہے ہی نہیں, یہ آ کر میرے برابر پہ کیوں بیٹھ گیا. میں قرآن پڑھ رہا تھا, وہ آ کر بیٹھ گیا, دیکھنے لگا. تو پھر میں نے اس کی طرف قرآن بند کر میں توجہ کی. میں نے کہا کیف الحال یا شیخ بالخیر, اس سے مصابہ وغیرہ کیا. اس نے اردو میں جواب دے رہا انت پاکستانی. میں نے کہا نعم پاکستانی. کہنے لگا بھائی میں یہاں پر آیا ہوں, میرا سب گم ہو گیا. میں نے کہا پیچھے ایک فیملی مل چکی تھی,
ہم تو پہلے لٹ چکے تھے, یہ مسجد لوٹنے آ گئی اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے لوٹ رہا ہے. پھر حرم جانا ہوا نا, وہاں پر میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا سامنے کعبۃ اللہ. ہم نے کہا چلو کعبہ کو تو دیکھنا بھی نیکی, ہم دیکھ رہے تھے. ایک بابا جی, اچھی عمر ان کی اور سفید بال, صحت مند, وہ آ کر بیٹھ گئے اور مجھے دیکھنے لگے. پھر انہوں نے خود سلام کیا, میں نے بھی سلام کیا. کہہ رہے بیٹا میں 20 سال سے یہاں پر ہوں, میرے پاس جانے کی پاکستان کوئی صورت نہیں ہے. میں نے کہا بابا جی دل میں کہ اگر آپ ہی سارے لوگوں کو دیتے رہے تو ہم خود پاکستان جانے جیسی حالت نہیں بچے گی. مفتی صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آیا کہ آپ کی بھی یہی عادت تھی کہ آپ دیتے گئے. اچھا آپ کو میرے خیال سے یہ پوچھنا چاہیے تھا مفتی صاحب کہ 20 سال سے آپ یہاں پر ہیں اور جتنا آپ نے جمع کیا اس سے بھی آپ نہیں جا سکتے. وہ کہتا ہے کہ بس ہم تو حرم میں پڑے رہتے تھے, اب گھر جانے کی سوچ رہے تو آپ کچھ, اب تو یہ ہو گیا صفا مروہ پہ آپ بڑھاپے میں تو بولے بھائی یہیں پہ رہو, یہیں پہ معاملات ہونے. بس لوگ تو تمنا کر رہے ہوتے جنت المعلا یا جنت البقیع میں, بس اس کو تمنا تھی کہ میں ذرا جمع کر کے وہاں پہنچا. اصل میں جمع کرنا مقصود نہیں تھا, سب لوٹنا مقصود. بالکل. آپ دیکھیے نا ہمارے کتنے بعض بھائی ہیں وہ جو صفا مروہ پہ سعی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. بلکہ میں آپ کو آج کل تو شاید اس طرح کی کوئی کلپ بھی ہے, کسی نے مجھے بھیجی تھی کہ ایک دیوانہ تھا, وہ جہاز کے اندر مانگ رہا تھا مجھے. وہ ٹوپی اتار کے آپ نے واقعہ سنا ہے. جی ہاں واللہ عالم یہ صحیح ہے کیا معاملہ ہے, لیکن بہرحال اس طرح کی ویڈیو وائرل ضرور ہوئی. اچھا مفتی صاحب یہ ویڈیو سے یاد آیا مجھے کہ ابھی پاکستان کے اندر ایک مقام ہے, غالباً پنجاب کی جگہ تھی وہ, وہاں پر میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے ایک بچی کو پکڑا ہے, اس کے چہرے پر مفتی صاحب بالکل جو ہے نا پٹیاں بنی ہوئی تھیں اور بالکل چہرہ سیاہ ہوا تھا, بچی کا ایک آنکھ نظر آ رہی تھی, اتنی زخمی اور اس کا چہرہ بالکل صاف نظر نہیں ہے, صرف ایک آنکھ کے علاوہ بالکل چہرہ خراب. وہ بیچاری بھیک مانگ رہی. 2 بندے آئے ظالم قسم کے انسان, انہوں نے بچی کو پکڑا ہے کھینچ کر اور کہا کہ تم بھیک مانگ رہی ہو, تمہاری بھیک مانگنے کی جو ہے حیثیت تو ہے نہیں اس طرح کہ تم بھیک مانگو, تم تو فقیر تو ہو نہیں. تو وہ بچی کہتی ہے کہ نہیں زخم ہے میرے چہرے پر. تو مفتی صاحب وہ ظالم انسان اور اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر ظالم, اچھا ڈاکٹر کو بلوا لیا تھا اس نے تو علاج کے لیے کہ بھائی اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم جو ہے چہرے کا علاج کر دیں گے آپ کا. تو جب مفتی صاحب اس کے چہرے سے پردہ ہٹا نا تو پھر اتنی خوبصورت بچی اس بیچاری کا چہرہ خراب کر کے جو ہے نا یہ بھیک مانگنے میں لگایا. بتائیے لا حول ولا قوت الا باللہ. بالکل صحیح. اتنی چھوٹی بچی تقریباً 9 سے 12 سال کی عمر اس بچی کی ہوگی اور اس کے چہرے پر بالکل اس طرح سے پٹی کیا ہوا, اس طرح بالکل چہرہ جلا ہوا. اتنے خوبصورت چہرے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اس چہرے کو یہ خراب کر کے نعوذ باللہ. میں تو محسن بھائی یہ سن کے عرض کروں گا, مجھے تو اس سے یوں لگ رہا تھا کہ میں نے مزید صدمے میں جانا ہے, لیکن آپ نے تو کیفیت ہی بدل دی. اسی طرح کرتے ہیں یہ. اور مجھے اس سے ایک چیز یاد آئی کہ اس طرح کے جو چہرے پہ پٹیاں بندھے ہوئے, سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی اور پیروں میں پٹی, ہاتھوں میں پٹی, ان سے کو تم روڈ پہ کیا کر رہے ہو, آپ تمہیں اسپتال میں لے کے چل رہے. اچھا یہ گیٹ اپ بنا کر جو ہے نا مانگنے کا جو ہے نا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے. اسی طرح بہت سارے ایسے بھی فقیر مفتی صاحب ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں کہ جن کا ایک ٹانگ نہیں ہوتا ہے, ایک ٹانگ یا تو پولیو زدہ ہوتا ہے, وہ موڑ کر جو ہے نا زمین میں گھسک گھسک کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. اتنے غریب محتاج انسان, اور اس کے ساتھ پولیس ظلم کر رہی ہوتی ہے. بعض اوقات میں نے سوشل میڈیا کے اندر دیکھا ہے کہ پنجاب جو ہماری پولیس ہے اس نے 2 سے 3 میری ویڈیو میرے نظر سے گزری مفتی صاحب, جس میں جو ہے اس کو کھڑا کیا ہے, پتہ چلا کہ اس کو دونوں پاؤں سلامت ہے. یہ تو کرامت ہو گئی, فوراً دم فوراً شفا. یہ پولیس کی کرامت ہے مفتی صاحب, فوری دم فوری شفا. حالانکہ شعبے سے کرامت کمی ظاہر ہے. تو یہ حالت ہے مفتی صاحب ہماری. نہیں ماشاء اللہ, اگر ہمارے یہ ادارہ ایکٹیو ہو جائے نا تو جتنے ایسے پولیو زدہ بلکہ جو چلنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے وہ بھی چلنا نہیں بلکہ دوڑنا شروع کر دیں گے. بعض اوقات ایک ہاتھ نہیں ہوتا ہے, بعض اوقات جیسے میں نے بتایا چہرہ جلا ہوا ہے, بعض اوقات آنکھیں نہیں ہوتی ہے, لیکن سب صحیح سلامت موجود ہے. صرف پیسہ لوٹنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے انہوں نے. دیکھیے حدیث شریف کے اندر آیا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. بالکل جو دھوکہ دے رہے ہیں نا, اب بیساکھی لے کے چلنا حالانکہ صحیح چل سکتے ہیں, بالکل وہ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چلاتے چلے جا رہے ہیں. کوئی بیرنگ والی گاڑی پہ سمٹ کے بیٹھ گیا, اگر کمزور ہے تو وہ ہاتھ سے چلا کے مانگ رہے ہیں, اور شام کے ٹائم رکشے میں بیٹھ کے جا رہا ہے وہ. بالکل ایسے ہی مفتی صاحب. بعض جو ہیں, اچھا اس میں ایک اور میں چیز عرض کروں, ہمارے جو نا یہ بچوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, کندھے پہ رکھ لیا بچے کو
اور اس کے لیے دودھ چاہیے اس کو. ہاں اچھا اس میں آپ غور کریں گے جن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں نا, یا کوئی مائی لے کر بیٹھی ہوئی کسی چوک پر بچے, کبھی بچے کھیل رہے ہوں گے, اکثر اوقات بچے سو رہے ہوں گے, یا کوئی کندھے پہ ڈال کے بچے کو گھوم رہے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کچھ چاہیے. یہ بچے سوتے کیوں رہتے, کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عموماً یہ بچوں کو نشہ آور چیز دے دیتے ہیں, اور بچے کو نشہ دے کر وہاں پہ ڈال دیا, بچہ پڑا ہوا ہے, وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ چوک پہ تاکہ کوئی حرکت نہ کرے, نشہ ڈال کر کھلا کر پلا کر جو ہے نا ان کو کندھے پر ڈال لیا اور لے کر اب گھوم رہے تاکہ کوئی حرکت نہ کرے, اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو, اور پھر اس سے اس کے ذریعے مانگ رہے ہوتے ہیں. بلکہ آج کل تو بہت سی جگہ ایسا ہو گیا, بلکہ ہمارے ناظرین نے بھی اس کو مشاہدہ کیا ہوگا, میڈیکل اسٹور کے باہر کھڑے ہو گئے, کسی سپر اسٹور کے باہر کھڑے ہو گئے, وہ بچے کے لیے دودھ کا ڈبہ چاہیے. یہ اب بچے کے لیے دودھ کا ڈبہ چاہیے, انہوں نے وہیں سے دودھ کا ڈبہ لیا, آگے گئے, واپس آئے, اسی کو دودھ کا ڈبہ آدھی قیمت میں بیچ دیا. کتنے ڈبے یہ. اب لوگ کہتے ہیں یار بچے کا جہاں نام آتا ہے نا تو درد مند دل رکھنے والا جو ہے نا وہ پسیج جاتا ہے, دل موم ہو جاتا ہے, پتھر دل ہوتا ہے نا وہ بھی نرم ہو جاتا ہے. کرو کہ پیسہ نکل ہی آئے, یوں سمجھے کہ یہ تیر لگاتے ہیں ایسی مقام پر کہ بس تجوری میں سے پیسہ نکلنا شروع ہو جائے, اور ایسی ایسی ٹرکس آتی ہیں ان کے ذہن میں کہ شیطان بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے ان کے آگے. بالکل جیسے میں نے چائے والی صورت بیان کی, ایک تندور والا کہتا ہے کہ وہ میرے باہر جو ہے نا تندور کے کچھ اس طرح کے فقیروں نے ڈھیلا ڈال دیا. اب کوئی نیا بندہ آئے نا تو یہ اس کو کہے کہ ہمیں جو ہے نا یار 10 روٹیاں دلا دو, گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے. اچھا 10 روٹیاں دلا دو, چاہیے 10. اب ایک روٹی کتنے روپے کی, شاید 25 روپے 30 روپے کی روٹی. چلو 10 نہیں تو 5 تو دلائے گا وہ, گھر میں بچے 5 روٹی دلا دو, 10 دلا دو, پراٹھے 2 دلا دو. تو یہ روٹی نہیں وہاں سے اس کو جمع کیا. پھر کوئی دوسرا اس طرح کا آ گیا پنچھی نیا, اس کے پاس پہنچ گئے, وہ بچوں کے لیے روٹی دلا دو, بچے بھوکے بیٹھے نا, روٹی چاہیے, سالن ملے گا تو روٹی کیا ہوا میں گھما کے تو کھائے گا. غریب ہے نا استاد صاحب, صرف روٹی مانگ رہے, سالن کا تو جگاڑ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جائے. بھر لیتے 26 اور پھر بعد میں اسی تندور والے کو آدھی قیمت میں دے کر کہتے ہیں خدا حافظ. اچھا ٹرک ہے جو بنا رہے ہیں نا وہاں پہ اور جو بیچ رہے ہیں اس کی اتنی دیہڑی نہیں لگ رہی, لیکن ان کی دیہڑی لگ رہی ہوتی. اسی طرح بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا, وہ دکانوں کے باہر کوئی کنگھی لے کے گھوم رہا ہے, کوئی تصویر لے کے گھوم رہا ہے, کوئی غبارے لے کر گھوم رہا ہے. بالکل مفتی صاحب اسی طرح ٹیشو پیپر کے وہ جو ہے نا وہ کیا کہیں گے اسے, پین جو ہوتے ہیں چھوٹے پین ہے کسی کے پاس پین ہے, بالکل آپ لے لیں. اچھا پین کی قیمت ہے 10 روپے, کتنے کا 50 روپے پوچھو تو بندہ کہے گا یار 50, چل 10 روپے. لوگ بھی دے دیتے ہیں نا. کوئی بچوں کے بورڈ لے کے گھوم رہا ہے, بھائی کتابیں لے لیں, یہ بچوں کی کتابیں کیا کروں گا یار اس کے اندر, آپ اس میں کلر بھریے گا, کچھ تو لے لو. پیٹرول پمپ پہ جائیں تو وہاں پہ کھڑے ہوئے کہ ہم سے لے لو. سب اس طرح غریب اور مسکین چہرہ بنا کر بھی دے رہے ہوتے نہیں, یہ پین ہے 25 روپے کا پین ہے. اب وہ بیچارہ بولے نا یار یہ بندہ, یہ بچہ جو ہے محنت کر رہا ہے, بیچ رہا ہے یار یہ, تو کیا ہو بھائی ایک پین دے دو, باقی جو پیسہ بچے نا وہ تم رکھ لو. ہاں بالکل ہے. دیکھیں اتنے ڈھنگ نکل گئے لوٹنے کی, جیسے میں نے روٹی والا آپ کو عرض کیا, دودھ کے ڈبے والا کہا, چائے والا آپ کو عرض کیا, یہ آپ پین والا بتا رہے. اسی طرح بکس لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب بک والا جو ہوگا نا اس کا گندا ہولیا نہیں ہوگا, وہ صاف ستھرا ہوگا, کیونکہ پڑھا لکھا علم بانٹ رہا ہے. اب بندہ کہتا ہے یار چلو دے دو اس کو, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرے کے پاس بھی یہ جا کر بولتا ہے. بالکل. ایک پیٹرول پمپ پر میرا رکنا ہوا, وہاں پر اس طرح کا آ گیا, وہ پیچھے لگ گیا نا, میرے گھر میں بھوکے, دے دو دے دو دے دو, پیچھے لگ جاتے ہیں کہ چلو یار واقعی ضرورت مند ہے دے دو. اب جا کے نا تھوڑا رک گئے, تجسس والی تو ہے نا کیفیت, واقعی یہ ہے رکے گا یا جائے گا. وہاں پہ گاڑی آگے گئی, وہ گھوم کر آئے, پھر دوبارہ وہاں پہ دوسرے کے پیچھے لگ گیا, دے دو دے دو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عادت ہی مانگنے کی ہے. اور ہم لوگ جو ہے نا نفسیاتی طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں یار دو, اپنے کو تو ثواب ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے بھائی, کیسے ثواب ملے گا ان کو دینے میں, ان کا تو پیشہ ہی ہے. مسئلہ یہ ہمارے خاندان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں سفید پوش, ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, فقیروں نے بینک اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے. اللہ مفتی صاحب. اور ایک جاب کرنے والا بعض اوقات عام آدمی ہے, اس کے پاس جو ہے نا کچھ بچتا نہیں ہے, اور ان کا بینک بیلنس دیکھو تو لاکھوں کے اندر پہنچا ہوا ہے. جو مانگنے والے واقعی ہیں, اور جو پورا جو ہے نا یوں کہیے کہ مافیا چلا رہے ہیں اس کے اندر, یا مافیا کے سرگرم کارکن ہیں, اور ان کے ماتحت بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں, تو ان کو تو ملتا ہے. تو پورے مہینے جاب کرنے والا شخص, اور آخر میں جب 2 تاریخ 3 تاریخ کو اس کو سیلری ملتی ہے,
وہ بیچارہ سیلری اٹھا کر پورے پیسے اپنے گھر میں خرچ کر دیتا ہے, اپنے اوپر خرچ کر دیتا ہے. آخر کار 25 تاریخ کے بعد سے تو یہ حالت ہو جاتی ہے, اس کو قرض مانگنا پڑ جاتا ہے مفتی صاحب. لیکن یہ اس نے جس کو پیسے دیے بطور فقیریت کے طور پر, صدقے کے طور پر اس کو پیسے دے دیے, اس کے جو ہے اکاؤنٹ کے اندر لاکھوں روپے, اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں. دیکھیں جو سفید پوش ہے نا, وہ کہے گا چلو یار فاقہ کر لیں, ہاتھ نہیں پھیلائیں, ہاتھ نہ پھیلائیں, بھوکے رہ لیں گے, 3 کی جگہ 2 ٹائم کھا لیں گے, بچوں کو منا لیں گے, کوئی صورت کر لیں گے. لیکن یہ جو طبقہ ہے نا, مردوں کی صورت میں, عورتوں کی صورت میں, بوڑھوں کی صورت میں, اب تو یوں بھی ہو گیا کہ بابا جی ہیں سفید داڑھی ہے, کھڑے ہو گئے. حالانکہ مفتی صاحب سفید داڑھی تو بزرگی کی علامت, گیٹ اپ بناتے نا. مجھے کل ایک نے بتایا کہ یہاں پہ ہمارے علاقے کے بزرگ ہوتے یہ گیٹ اپ بناتے. مجھے کہنے لگا حضرت ایک فقیر ہے, رات کو پل تھا اس سے گزر رہا تھا, تو کہتا ہے وہاں پہ نا فقیر بیٹھا ہوا, کہہ رہا ہے وہ میں واپس پلٹ کر آیا, میں نے کہا یار یہ ضرورت مند ہے, اور کہہ رہا ہے اس نے رونے جیسی عجیب سی شکل بنائی ہوئی, میں نے اسے پیسے دے دیے. وہ اس کا نیا گزرتا وہاں سے, کہہ رہے اگلے دن آیا تو پھر وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے برابر میں ایک اور بیٹھا ہوا, کہہ رہے بھائی یہ بات پرانی ہو گئی ہے, اور وہ فقیر مالدار ہو گیا اب, ماشاءاللہ. کہہ رہے اس کی ترقی ہو گئی. کہہ رہا کیا ترقی؟ کہا پہلے وہ اندھیرے میں بیٹھتا تھا, اب اس نے اپنے سر پہ لائٹ لگائی ہے, وہ چارجنگ لائٹ لے کر آتا ہے اور سر پہ لٹکاتا ہے تاکہ گزرنے والوں جس کو نہیں بھی دکھتا میں دکھ جاؤ. بالکل توجہ کی طرف مرکوز کر لیا اس نے, بالکل, کہ کچھ نہ کچھ تو دیکھے جائے, اور یہ لائٹ کے ذریعے جو ہے نا یہاں پر مال میرے پاس اترتا رہے, اور لوگ بیچارے جو ہے نا بس, بالخصوص ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں نا وہ اس سلسلے کے اندر بڑی رحم دل ہوتی ہیں. بالکل ایسے دے دو یار, بچہ ہے دے دو, بوڑھا ہے دے دو, بابا ہے دے دو. میری والدہ خود کوئی مل جائے نا وہ دو دینا نہیں, کبھی میں روک بھی ڈانٹ کر کے نہیں. اصل میں مفتی صاحب کے دل کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یار نہیں غریب ہے بیچارہ مسکین ہے, علم نہیں ہوتا نا, توجہ نہیں ہوتی. ہاں پھر سمجھایا جائے کہ نہیں ان کی حالت کیا ہے, تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ دھوکہ دیا. کوئی بھی انسان دھوکہ کھانا پسند نہیں کرتا, اور مومن جو ہے نا وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. بالکل جیسا آپ نے فرمایا مدینے میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا, بڑا انٹرسٹنگ واقعہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ جو ہوا تھا یہ معاملہ. اچھا مفتی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جیسا ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں فقیر کے حوالے سے, جو گداگر جو پیسے جو لوگ بٹور رہے ہوتے ہیں بلکہ لوٹ رہے ہوتے ہیں, میں یہ کہوں گا مانتے نہیں لوٹتے ہیں یہ لوگ, تو مفتی صاحب یہ اس سے جو سفید پوش ہے کیا ہم ان کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے کی گفتگو سے, ہاں دیکھیے پہلے تو لوٹنے والا ہے نا, آج کل تو ہمارے ٹرینڈ چل پڑا ہے نا کراچی کے اندر, اگر کوئی بائک بھی قریب لا کے روکے تو اس کو کہتے بھائی مانگ نہیں ہم دے رہے تھے. وہ بندوق کے زور پہ لے رہا ہے اور یہ الفاظ اور گیٹ اپ کے زور پہ لے رہا ہے. لوٹ وہ بھی رہا ہے اور لوٹ یہ بھی رہا ہے, لیکن ان کو ہم کہتے ہیں ایسے لوٹنے والے, ان کے اوپر اور لوٹاؤ جی اور دو. یعنی جو بیچارہ دینے والا ہے نا اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے, اور جو لینے والا ہے ماشاءاللہ اس کے پیٹ میں دے گئی بھی, اتنی موٹی موٹی گردنیں ان کی, اور دے رہے ہیں ان کو. اور بعد میں جو ہے یہ بیچارہ یہ عید کے اوپر شاید 1000 روپے والا سوٹ پہنے گا, اور جس کو دیا وہ 5000 والا سوٹ پہن رہا ہوگا. نہیں اس وقت تو وہ بیچارہ بالکل مسکینیت کی شکل میں اس ہوگا, ٹائم تو وہ اپنی مزدوری پر ہوتا ہے نا, جاب کر رہا ہوتا ہے وہ. آپ دیکھیے نا جاب والے کپڑے پہن کر, جاب والے کپڑے پہنے گا وہ, جو اس کا ڈریس ہے یہ قانون کے پابند ہوتا ہے, جو اصول ہے مال کمانے کے یہ اس کی مکمل پاسداری کرتے ہیں, اپنے گیٹ اپ سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. یہ ایک عام انسان ہے, وہ اپنے آفس میں جائے, اگر کوئی وہاں پہ گیٹ اپ مخصوص ہے تو وہ شاید تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے, لیکن مجالے جو ان کی کمی زیادتی ہوگی جی کمی نہیں ہوگی. بالکل. تو مفتی صاحب وہ میرا یہ سوال تھا کہ کیا ہم ان کو جو ہے ان کی دل آزاری تو نہیں کر رہے ہیں, اس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں؟ دیکھیے ہماری جتنی گفتگو ہے نا, ہماری گفتگو ہے پیشہ ور گداگروں کے حوالے سے, مانگنے والوں کے حوالے سے, کہ ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, ان کو نہیں دینا. اچھا رہ گئے جو سفید پوش ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے, نمبر 2 اپنے محلے میں دیکھیے, اپنے قریب میں دیکھیے, ان پہ خرچ کریں. ان سے آپ 100% نہیں 200% مطمئن ہوں گے, اور یہاں پر ایک نیکی نہیں آپ کو 2 نیکیاں ملیں گی. اور اس طرح کے لوگوں کو تو دے دو تو پھر دل ڈاؤٹ میں ہی رہتا ہے, یار پتہ نہیں صحیح دیا کیا کیا, درست ہے بھی یا نہیں. حتیٰ کہ یہ لوگ اگر سستا علاقہ ہے تو سستی جگہ پہ کھڑے, میک ڈونلڈ سے تو اس کے باہر کھڑے ہوئے, کہتے ہیں میک ڈونلڈ کا برگر دلا دو. ابے بابا تجھے
میکڈونلڈس کے برگر کی کیا ضرورت, تمہیں تو ریڑھی والا بن کباب کافی ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ بابا کا دل نہیں ہے. اچھا جو بعض اوقات میکڈونلڈس میں جاتے ہیں وہ بھی چندہ کر کے دوست یار جاتے ہیں بھائی تو کچھ ملا دینا تو کچھ ملا دینا تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو بیچارہ فقیر کھڑا ہوتا ہے, بیچارہ کہہ رہا ہوں معذرت, وہ جو فقیر کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہمیں کھلا دو بھائی, تو کچھ چندہ کر کے آئے یار کہ ہمارا حق نہیں ہے, ہمارا دل نہیں ہے. بابا کھائے گا میکڈونلڈ تجھے دعا دے گا بچہ, اور جوان ہے تو اس کو کہے گا تجھے تیری پسند کا رشتہ ملے گا. بچہ کہتے ہیں بابا ایک نہیں دو کھاؤ. حسانہ مقصود نہیں, یہ تو ہمارے معاشرے کے تلخ حقائق ہیں جس کو ہم لائٹ وے کے اندر بیان کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, ہم کن کو دے رہے ہیں. خدا را ان سے روکیے, جو ضرورت مند ہیں ان تک چل کے جائیے, ان کو دیجیے, ان کے کام آئیے. ان کے دل سے ایسی دعا نکلے گی, ایسی دعا نکلے گی, آپ سے بلائیں ٹل جائیں گی, آپ سے مصیبتیں ٹل جائیں گی, آپ سے مشکلات ٹل جائیں گی, آپ سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کر کے تو دیکھیے. مفتی جیسا آپ نے فرمایا بھی کہ پہلے جو ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ لیں, تو مفتی صاحب شاید حدیث پاک کا حکم بھی یہی ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, دینے سے پہلے جو ہے صدقہ, زکوٰۃ, فطرات وغیرہ جو بھی معاملات ہیں, تو اس سے پہلے حکم یہی ہے نا شاید مفتی صاحب کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو. جی جی بالکل, ہم نے یہ عرض کیا نا کہ معذرت میں نے آپ کی بات کاٹ کے عرض کیا کہ آپ کے جو قریبی افراد ہیں, ذی رحم ہیں, اس طرح ان کو رشتہ داروں کو کر دیں گے تو دو نیکیاں ملیں گی, ایک صلہ رحمی کی اور ایک صدقہ کرنے کی. صحیح. اور ان سے آپ مطمئن ہوں گے. جی. یہاں پر آپ نکل رہے ہیں اور باہر 10 طرح کے لوگ آپ کو مل رہے ہیں, غبارے, جی غبارے والا آ گیا بھائی, آخری رات کے ٹائم آپ کو یہ 4 غبارے بچے میرے پاس, لے کر ہی وہ 4 آئے گا, یہ 4 لے لو, بس یہی میرے پاس بچے ہیں, یہ بک جائیں تو میں گھر بچوں کے لیے دودھ لے جاؤں گا. بندہ سوچے یار اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. اصل میں ہم بہت زیادہ نرم دینا ہے نا مفتی صاحب, اس بل ہم دے دیتے. ہاں, یہ مسلمان جو ہے نا بیچارہ بعض اوقات اپنی نرم دلی کی وجہ سے یہ اس طرح کے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو نرم دلی اچھی چیز ہے, لیکن اس طرح کے سنگ دل لوگوں کے ساتھ نرم دلی کرنا نا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے, مناسب روش نہیں ہے. اچھا بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ بد دعا دے دیں گے, ان کی بد دعا لگ جائے گی. ان کی بد دعا کیا لگے گی, ان کی تو اپنی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اچھا مفتی صاحب بد دعا سے مجھے یہ یاد ہے کہ بعض جو فیمیل جو ہوتی ہیں مفتی صاحب, تو ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں. جو مرد حضرات ہیں نا, ایسے جو عورتیں ٹائپ کے مرد حضرات ہیں, وہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس گیٹ اپ میں اپنے آپ کو مطلب گیٹ اپ اختیار کر کے یہ مانگنے جا رہے ہوتے ہیں, اور انہی کی بد دعا سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. ہاں دیکھیے, میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ پیٹ وہ ان کی اپنی دعا قبول نہیں ہو رہی. جو واقعی مخنث ہے, ایک معذوری کے ساتھ دنیا کے اندر آیا, تو ضروری نہیں کہ وہ کسی کے حق میں بد دعا کرے گا تو قبول ہو جائے گی. کیوں, جب بندے نے ظلم ہی نہیں کیا تو کیسے اس کی دعا قبول ہو, اس کی بد دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے گی. تو وہ جو واقعی مخنثات کے اندر واقعی جسمانی معذوری کے ساتھ آئے, عیب کے ساتھ دنیا میں آئے, پھر انہوں نے تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیا, پھر کسی نے ان پہ ظلم کیا, یا ایسے ہی انہوں نے تقوی پرہیزگاری میں اتنے اچھے نہیں تھے لیکن پھر بھی کسی نے ان کے ساتھ ظلم کیا, تو کوئی بھی مظلوم ہو اس کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے. لیکن جو خود ظالم ہے, جو اختیار کر خود ظالم ہے, جو خود ایسی چھری لے کے گھوم رہا ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن جیبیں کٹ رہی ہیں. جی مفتی صاحب, ایسا بلیڈ لے کے گھوم رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا لیکن اس سے تجوری میں سے مال نکلتا چلا جا رہا ہے اور ان کی تجوریوں میں جمع ہو رہا ہے. تو ایسے لوگ جو ظالم ہیں, ان کی کیا بد دعا لگے گی, بلکہ ان کے پیٹ میں تو لقمہ حرام پڑا ہوا ہے, اور جس کے پیٹ میں لقمہ حرام, کیا گندم کا ایک دانے کے برابر بھی لقمہ, ایک گندم کا ایک دانہ بھی حرام کا ہو, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. تو ان سے کیا ڈر, ناچا پھر رہے گا. جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ جنہوں نے گیٹ اپ اختیار کر لیا. اصل میں صاحب میرا جو سوال تھا, یہ سوال یہی تھا کہ ان کے حوالے سے جی, جو کہ گیٹ اپ اختیار کر رہے ہیں, ہاں جو گیٹ اپ اختیار کر رہے ہیں اور اس طرح مانگ رہے ہیں وہ, تو نمبر 1 یہ مرد تھے لیکن انہوں نے عورتوں والی صورت بنا لی. لعنت آئی حدیث میں ایسے لوگوں پر. یہی وجہ ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں, ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں, ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں. نمبر 2 انہوں نے یہ مستحق نہیں تھے, پھر یہ گداگری کر رہے ہیں اور اس طرح مانگ رہے ہیں, تو یہ اس طرح سوال کرنا یہ ان کے لیے ناجائز. حدیث شریف میں آیا روز حشر آئے گا ایسا شخص, اس کے منہ پہ گوشت نہیں ہوگا. دور سے لوگ اہل معاشر پہچانیں گے, جو گناہ گار ہوں گے نا, وہ بھی دیکھ کے کہیں گے کون سا گندا کام کر کے آیا دنیا کے اندر کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہے. وہ رب جو عیبوں کو چھپانے والا ہے, اس طرح لوگوں کو دھوکہ دینے والا اور گداگری کرنے والا, اس کے چہروں سے گوشت اتار دے گا. کتنی بڑی وعید ہے.
وہ جو عیب چھپانے والا ہے، لیکن ایسے لوگوں کا معاملہ ظاہر ہوگا وہاں پہ. پھر تیسرا کہ ڈرنا چاہیے. ہمارے یہ تو نوجوان کہتے ہیں جاب نہیں ہے تو چلو ذرا لالی سرخی پاؤڈر اور بہن کا دوپٹہ پہن کر باہر نکل جاتے تو مل جائے گا، اور وہ چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا اس میں بہت بڑا طبقہ، اگر کراچی کی میں بات کروں، کراچی کے سگنلز پر بالخصوص جو ہمارا طبقہ اس کو سن رہا ہے جو تھوڑی فکر رکھنے والے ہیں، میں ان کے لیے عرض کروں گا، آپ غور کیجئے گا کہ اکثر جو آپ کو کراچی کے سگنلز پہ ملیں گے کہ ان کے پاس کہ کراچی کا NIC ہے، کراچی کا کوئی ایڈریس ہے ان کے پاس، یہ کہاں سے آئے لوگ، کہاں پہ بستے تھے یہ. اکثر آپ کے پاس اگر آپ ان کو چیک کریں گے نا، یہ آپ کو ملیں گے یہ کسی گاؤں گوٹ کا ملے گا معاملہ. اچھا گاؤں گوٹ میں جا کے تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا وہاں تو یہ مرد ہے، بلکہ ان کے 4 بچے، 8 بچے ہیں ان کے، زمینیں ہوتی ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں. یہاں پر رکتے ہیں 4 مہینے آئے، اس کے بعد 5 مہینے میں وہاں پر پہنچے ہوئے، خوب مال کما کر یہاں پہ عورت بنے ہوئے، وہاں پہ جا کے مرد بن گئے. تو ایسے لوگوں کو دینا، پھر یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا ان سے یوں کہے کہ انجوائمنٹ کے لیے ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ اور ادائیں دکھا دکھا کے باجی آپا اور مرد حضرات ہیں تو انہیں لبھانے کی کوشش کرتے ہیں، تالیاں پیٹ پیٹ کر کہ ہم تو بس ستائے ہوئے لوگ ہیں. بھائی تم ستائے ہوئے لوگ ہو تو تم نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے، جس سے مانگ رہے ہو اس بیچارے نے 1,000 کا پہنا ہوا ہے، وہ بھی اور یہ تم مانگ رہے ہو یہاں پہ پورا گیٹ اپ کر کے، لیکن لوگ دے رہے ہیں. سگنلز بھی کے ہوتے ہیں، اگر کوئی دوسرا وہاں پر آ جائے صرف چیک کرنے کے لیے بھی تو یہ مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیں، اس کا حشر بگاڑ دیں. یعنی کہ ہمارے علاقے میں تو ہمارے علاقے میں علاقے بٹے ہوئے نا، جس طرح بہت ساری چیزیں بکتی ہیں، میں چوک بکتے ہیں، بعض چوکیاں بھی بکتی ہیں، تو اسی طرح ان کے بھی علاقے بکتے ہیں. تو وہاں پر پھر یہ معاملہ کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی دوسرا وہاں پہ پھر عمل دخل نہیں کر سکتا. کاروں والوں سے شیشے بجا کر کسی بھی طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں، باتیں کر کے. لوگ بیچارے کہتے ہیں یار چلو یہ بھی تو ستائے میں روٹی، پھر یہ ڈراتے ہیں وہ ان کی بد دعا نہ لگ جائے. بالکل. اب ان کی کیا بد دعا لگے گی، بلکہ یہ تو ظالم لوگ ہیں، ان کو کہنا چاہیے تمہیں توبہ کرنی چاہیے. ان کا منہ دھلاؤ تو اندر سے یہ جو دردانہ بن کے گھوم رہی ہے، اندر سے پورا یہ درد نکلے گا، اور اس کو دیکھ کے ایسا دل کے اندر درد اٹھے گا کہ اس کو دیا تھا، یہ کون سا مجبور، یہ تو دینے والا ہے. بالکل بالکل. لیکن لوگ بیچارے 1 روپیہ نہ دیجیے ان لوگوں کو. بازاروں کے اندر گھومتے بھی، جیسے عید کا سیزن آنے والا ہے، وہاں پہ خواتین کو آپا باجی کچھ تو دے دو. بیچاری آپا باجیاں بھی دے رہی ہوتی، چلو یہ بیچارے یہ معذور لوگ ہیں، لیکن یہ بڑی تعداد ہوتی ہے مفتی صاحب عید کے دن صبح کے وقت، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ تو ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو پیسہ لیتے ہیں پہلے، نمبر 2 پھر نشہ کرتے ہیں. عید کے دن صبح کا کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ پورے رمضان ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ تو سیزن ہوتا ہے نا عید کی عیدگاہ کے اندر، یہ تو بہت بڑے قطار کے اندر بیٹھے لوگ. یہ تو دیکھیں ٹرک بھر بھر کے لوگ آتے ہیں اور گیٹ اپ اختیار کرتے ہیں. جس طرح بیوٹی پارلروں پہ خواتین کا رش ہوتا ہے، رات میں ان کا بھی کہیں نہ کہیں رش ہوتا ہوگا. صبح نکلنا ہے، تفریح پوائنٹس پر یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں ایک بڑی تعداد وہ جو اس پیسے سے نشہ کرتے ہیں. آپ سے میں مسلمانوں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے انہوں نے آپ کو، بہنیں ہماری اگر سن رہی ہیں، انہوں نے آپ کو جو اس طرح کے گیٹ اپ بنا کے ہجڑے بن کے گھوم رہے ہیں، نہیں معذور نہیں ہے لیکن بن کے گھوم رہے ہیں، آپ سے پیسہ لیا، آپا باجی دو اس طرح کی میٹھی باتیں کر کے یا بد دعائیں دے کر یا تالیاں پیٹنے کے بعد آپ نے پیسہ دے دیا، رات کو بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں، اس سے شرابیں پی رہے ہیں، اس سے چرسے پی رہے ہیں، یہ جرائم کے اندر مبتلا ہو گئے. تو بتائیے آپ نے ان کو پیسہ دیا، بولے بادشاہ بن کے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، آپ کو بتایا تو جا رہا ہے. انسان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے، یہ اس طرح سیدھا کبھی الٹا مار کر آیا آپ سے مانگ رہا ہے. یہ خواتین ماشاءاللہ بہت ذہین ہوتی ہیں، ان کا سینس کام کرتا ہے، یہ پہچان جاتی ہیں. لیکن وہی جملے اور خوف کے بد دعا لگ جائے گی، کوئی بد دعا نہیں لگتی ان کی، یاد رکھیے یہ ظالم ہے، ان کی بد دعا نہیں لگے گی کوئی، بلکہ ان کو تو اپنے ظلم سے توبہ کرنی چاہیے. اب رہ گئے وہ جو واقعی معذور ہیں اور اس قدرتی جو ہے نقص کے ساتھ دنیا کے اندر آئے، ان کا ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ جو گیٹ اپ والے، نمبر 1 گیٹ اپ بدلنے پر لعنت، نمبر 2 اس طرح مانگنا حرام، نمبر 3 یہ خود ظالم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی گرفت ہونے والی ہے، اور نمبر 4 میدان محشر میں سے لوگوں کے لیے وعید ہے کہ ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا. آپ کس طرح ان کو دے رہے ہیں؟ خدا را اپنے مال پر اور اپنے حال پر بھی توجہ کیجئے کہ ہم کن لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، کن لوگوں کی ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ معاشرے سے گداگری کا ناسور ختم ہو جائے. بالکل مفتی صاحب، ماشاءاللہ زبردست کلام تھا مفتی صاحب. اسی دوران مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بلکہ میں نے ایک کلپ میں دیکھا تھا مفتی صاحب
یہی پاکستانی جو آپ نے ابھی سعودی عرب کے حوالے سے گفتگو کی تھی، ہم تو مخنثات کی طرف آ گئے، پھر جو کہ اس بیچارے جیسا کہ آپ نے فرمایا جو واقعتاً ایسے ہیں کہ ان کا معاملہ الگ ہے، جو کہ اپنا گھر اختیار کریں، کتنی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے فرمائی۔ میں یہاں پر آپ کی بات روک کر عرض کر دوں کہ جو واقعی مستحق ہیں، جو واقعی عیب کے ساتھ آئے، نقص کے ساتھ آئے، اب ان کے اندر چونکہ خواتین والے اس طرح کے معاملات آ گئے، وہ کسب معاش کے لیے باہر نکلے تو ان کو آزمائش ہے، تو ان کے لیے اگر واقعی کوئی ایسا ہے جینون کیسے، تو واقعی اگر کوئی ایسا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے صدقات کا مستحق ہے، ہماری توجہ کا مستحق ہے، بھلائی کا مستحق ہے، دلجوئی کا مستحق ہے، یہ سارے معاملات، لیکن اس کے اندر بھی ترجیح اس چیز کو دی جائے کہ وہ تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہو کہ رات میں فنکشن کر کے آ رہا ہے، وہاں سے اس کے اوپر نوٹوں کی بوریاں لٹائی جا رہی ہیں، اور صبح یہاں سے آپ پہنچے ان کے لیے ٹرے میں کھانا لے کر، تو بھائی خدا را ایسا کام نہیں کرنا کہ اب یہ غلط طریقے کے اوپر چل پڑا ہے، سمجھ جائے پھر اس کے بعد تعاون کیا جائے۔ جیسے روایت کے اندر آیا کہ آپ کا طعام جو ہے وہ نیک لوگ کھائیں، تو اگر یہ تقوی پرہیزگاری اچھائی کی طرف ہے، بالکل سپورٹ، دل جوئی، حوصلہ افزائی، جو احترام مسلم کے معاملات ہیں وہ بالکل ہمارے مستحق ہیں، ہمارے مسلمان ہیں وہ، اور ہم نے ان کے حقوق کی رعایت کرنی ہے، لیکن جو ان کی مثل مشابہت اختیار کر کے ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ضرور ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ بالکل مفتی صاحب، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب ابھی جو آپ نے اپنے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ آپ باہر ملک گئے، تو میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ پاکستانی تھا، وہ بیچارہ چائنا میں جو ہے، چائنا میں ابھی پاکستان میں کچھ دنوں پہلے سیلاب آیا تھا، بہت حالات خراب تھی، اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں گفتگو بھی کی تھی۔ آپ جو ماشاء اللہ سے آپ کی پوری ٹیم جو ہے بلوچستان گئی تھی جو مدد کرنے کے لیے اس دوران جو سیلاب آیا ہوا تھا، تو ایک شخص ہے وہ پاکستانی بیچارہ، وہ جو ہے مسجد کے باہر، چائنا کے اندر مسجد کے باہر جو ہے وہ کہتا پھر رہا تھا کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، ہم بہت ہی جو ہے نا کرائسس کے اندر جا چکے، ہماری مدد کرو۔ ہنسی آ رہی ہے ان لوگوں کے اوپر، لیکن وہ پاکستان کو بدنام کر رہا ہے مفتی صاحب، کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہے، اور کیا بول کے بھیک مانگ رہا ہے؟ اب بھائی اپنی محتاجیت بیان کر دو، چلو تم نہیں تھے محتاج تب بھی اپنی محتاجیت بیان کر دیتے، لیکن اس نے کیا کیا مفتی صاحب کہ وہ پاکستان کا نام لے کر کہہ رہے کہ پاکستان پہ جو سیلاب آیا ہے تو میری مدد کر دو۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، پاکستان میں سیلاب آیا تو یہ بہ کر بغیر کسی سیلاب کا چائنا کیسے پہنچ گئے؟ چائنا کیسے پہنچ گئے؟ اس نے ویزا بھی لگوایا، اس نے ایئر لائن کا ٹکٹ بھی لیا، اس نے کوئی ہوٹل بھی بک کروایا ہوگا، کوئی روم پتی تو ہوگا نا اس کے ساتھ۔ لوگ میں نے عرض کیا نا، ان کے تو بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، یہ آن لائن چیزیں بک کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ آ رہی ہے آج جو ٹرینڈ چل پڑا نا کہ یار دے دو اس کو، جی یہ جو دے دو نا، اس کی جیب کے اندر 30,000 کا موبائل رکھا ہوا ہے، 30,000 کے موبائل کا فقیر کو کیا کام؟ بابا آن لائن ٹرانزیکشن کرتا ہے، بابا کو بھیک جو ہے ملتی ہے، بابا ایزی پیسہ کے ذریعے اس کو آگے منتقل کرتا ہے، بابا اپنے اکاؤنٹ کو چیک کرتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ کتنا مینٹین ہے اور اس میں کتنی رقم آ چکی ہے اور بابا کو کتنی محنت کرنی ہے۔ تو بابا 30,000 کا 40,000 کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے، 125 پہ گھوم رہا ہے، گاڑی کے اندر گھوم رہا ہے، رکشے کے اندر سفر کر رہا ہے، لیکن جو بیچارہ دینے والا ہے وہ بسوں سے لٹکا ہوا جا رہا ہے، وہ چنچی کے اندر کہیں پھنس کے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے تو امیر بنایا اس کو، ہاں بس ہم ہی لوگوں نے امیر بنایا، اور پھر ہم جو ہے نا دکھ درد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کر رہے ہیں، آپ نے کیوں کیا سپورٹ؟ سوچنے کی بات ہے، 1 روپیہ بھی بندہ خرچ کرے نا، آپ اس کو دین کے نام پہ خرچ کریں۔ دیکھیے دینی حوالے سے آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں پھر علم سیکھیے۔ ہم اپنے جذبات کیفیات کے تابع ہو کر بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، علم جب سیکھ لیں گے نا تو پھر درست مقام پہ خرچ ہوگا، درست طریقے سے خرچ ہوگا، اویئرنیس حاصل کر لی جائے اور واقعی مستحق لوگوں تک چیزیں پہنچیں گی۔ اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچیے، اپنے اہل خانہ، اپنے اطراف کے اندر دیکھیے، بہت سے آپ کو ایسے ملیں گے جو واقعی ضرورت مند ہیں، ان کے کام آئیے، پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کا دل کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، آپ نے تو ماشاء اللہ اس حوالے سے بڑی بہترین گفتگو کی ہے۔ نہیں ماشاء اللہ آپ نے بھی بہت اچھی گفتگو کی، اور جو کچھ آپ نے توجہ دلائی، بلکہ بہت ساری توجہ دلائی، اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ آپ کے سینے میں راز دفن ہے کہ جو آج تک اصل میں پروگرام کا وقت تو اصل میں ختم ہو چکا ہے۔ ویسے بہت لمبی گفتگو ہو گئی ہمارے اس حوالے سے، تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھ بھال کر کے دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وعید ارشاد فرمائے، یاد رکھیں آپ جن کو پیسہ دے رہے ہیں نا ان کو دیکھ بھال کر کے دیں کہ کن کو آپ دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے پیسوں کو لے کر، جیسا مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا کہ لوگ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں،
یاد رکھیں آپ کا پیسہ اچھی جگہ جانا چاہیے. یہ بھی ارشاد ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنے لوگوں کو دیکھو, اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, صدقہ خیرات فطرہ دینا ہے نا انہیں دو پہلے, پھر آگے جاؤ. اور یاد رکھیں اپنا مال جو ہے نا اچھی جگہ خرچ کریں. اب ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.